مجھے عربی آتی ہے, اردو آتی ہے, بعد میں ڈسکس کروں گا. مجھے ان مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں, جتنے بھی مفتی ہیں, کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو جو عربی آتی ہے تو تقی عثمانی صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے؟ اچھا ہاں مانے نا. اور اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو عربی آتی ہے تو الیاس گھمن صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے؟ مسئلہ عربی اردو کا تو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اور آخری بات, میں آج کے کسی مفتی کی عربی کو مانتے ہی نہیں ہوں. کیوں؟ ان میں سے کوئی مفتی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اشرف تھانوی سے زیادہ عربی آتی ہے یا احمد بریلوی سے زیادہ عربی آتی ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے؟ تو میں تو احمد بریلوی سے ڈائریکٹ عربی پڑھی ہوئی ہے. احمد بریلوی صاحب نے بیسٹ عربی سے بیسٹ اردو میں قرآن ٹرانسلیٹ کیا اور میں ان کی عوام کو بتا رہا ہوں. تو میں تو نکل ہی گیا ہوں. میں تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ترجمے میں, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. تو بس یہی بات میں کر رہا ہوں. تو ان چیزوں سے باہر نکل جائیں. میرے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا جو قاری ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تقی عثمانی صاحب, مفتی منیر صاحب, ساجد میر صاحب, ساجد نقوی صاحب, چاروں بڑوں فرقوں کے میں نے علماء کی بات کی ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر کوئی قرآن کی ایک سورت تلاوت کر دے, اپلوڈ کریں, مجھے بتا دیں, انشاءاللہ میں شام کو سورج غروب نہیں ہونے دوں گا. میں وہی سورت, سب سے مشکل والی سورت ڈھونڈ لیں, میں وہی سورت قرات کروں گا, عوام فیصلہ کر لے گی کس کو قرآن زیادہ پڑھنا ہوتا ہے. باقی رہ گیا پڑھتے ہوئے کبھی غلطی. میں ویسے بتاؤں یہ سارے علماء قرآن مجہول پڑھتے ہیں, انہیں قرآن عربی لنگوسٹک کے مطابق نہیں پڑھنا آتا. عربی لنگوسٹک یہ نہیں ہے کہ زبر زیر آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے, نہیں. عین, ثا, ہا, بود یہ صحیح نکلنا چاہیے, کسی کو نیچے کٹنا آتا. اور اے بے تے پڑھتے جائے, کیونکہ انہوں نے جو آپ پتہ مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے نا, حدیث کی کتابوں میں وہ معروف نہیں پڑھائی جاتی, مجہول پڑھی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ لفظ ہی غلط ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ جتنے علماء دیکھیں اعمال لو پڑھتے ہیں, دوسری دیکھیں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں. یہ صلی علی تو غلط ہے, اللہم صلی علی محمد ہے. لیکن چونکہ ادر دین قرآن آپ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اللہم صلی علی بھی درست ہے, لیکن قرآن میں جب آپ لام زیر لی پڑھیں گے تو لام زیر لے نہیں پڑھ سکتے, سوائے ایک لفظ کے, بسم اللہ مجریہا. یہ پورے قرآن میں ایک لفظ ہے جو آپ نے مجریہا نہیں پڑھنا, باقی پورا قرآن آپ نے معروف پڑھنا ہے. انہوں نے عربی ساری پڑھی ہوئی ہے مجہول, یہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے معروف. میرا چیلنج ہے, یہ جتنے گھرے پھاڑتے ہیں ان کو لے آؤ ساجد میر. واللہ ساجد میر مجھے نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ پڑھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات. انہوں نے پڑھی ہوئی عربی, اور عربی یہ سمجھ رہے کہ اور ہاتھ یہ لوگ نکال ہی نہیں سکتے, عین نکال نہیں سکتے. اور یہ ان کا عیب نہیں ہے, ان کی تربیت ہی ایسی ہے. اور آپ قاریوں کو دیکھیں, مولویوں کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں وہ عربی آندی نہیں. قاری اڑے نا مولویوں کو ہتھوں ہاتھ لیندے ہیں. کیوں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, قرات کے اعتبار سے ان کو عربی نہیں آتی. خالی عربی پروناؤنس کرنا کافی نہیں ہے نا, وہ اس لہجے میں ہونی چاہیے. تو میں عربی لہجے میں عربی پروناؤنس بھی کرتا ہوں. باقی جو پڑھتے ہوئے کبھی زیر زبر کی غلطی ہو جائے نا, وہ تو ساروں سے ہو جاتی ہے. وہ غلطی تب غلطی ہے کہ جب کوئی بندہ لقمہ دے اور میں پھر اس کو غلط پڑھوں. اوور لک ہو سکتی ہے پڑھنے میں. ٹھیک ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن بھول گئے تھے, آپ پہ نازل ہوا ہے. تو بعد میں ایک صحابی نے یا رسول آپ نے فرمایا تم نے مجھے یاد دلا دینا تھا, لقمہ دے دینا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ بات یہ ہے کہ کبھی کوئی بندہ اگلی آیت بھول جاتا ہے, یا پڑھتے ہوئے متشابہ آیات آ جاتی ہیں ایک طرح کی. بعض اوقات آپ دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں. میں آپ کو پروف ریڈنگ میں بھی بتاؤں, ہم نے جب پمفلٹ لکھے نا تو 10 بندوں سے میں نے پروف ریڈنگ کروائی, اور ایسے بندوں سے بھی کروائی کہ جن کی انٹرسٹ کا وہ ٹاپک نہیں تھا. کیوں؟ جو بندہ دیندار ہے نا, وہ حدیث میں اگر کہا کہ کی غلطی ہوگا نا تو وہ اپنی یاداشت سے اسے صحیح پڑھ رہا ہوگا. لیکن جس بندے کو نہیں پتا ہوگا وہ والی غلطی بھی نکال لے گا. مطلب اگر یہ اس میں اگر یہ تے کے کوئی نقطے مس ہوں گے نا تو آپ بابے تے پہ پہنچیں گے, شاید کوئی نہیں, خود ہی پڑھ لو گے. آپ دیکھیں گے کئی لوگ انجینئر کے سپیلنگ غلط لکھ دیتے ہیں, لیکن وہ آپ پڑھیں گے اسے انجینئر, وہ انہوں نے نا وہ نون پہلے ڈالی ہوتی ہے, یہ بعد میں ڈالی ہوتی ہے. حالانکہ انجینئر کے سپیلنگ میں یہ لیکن میں آپ کو دونوں دکھاؤں نا, آپ صحیح پڑھیں گے اسے, کیونکہ آپ اتنے غور سے نہیں دیکھیں گے. لیکن جس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا نا وہ دیکھے گا پہلے یہ پہلے پائس کے بعد پائس. تو یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. غلطی تب ہے کہ میں نے ایک کوئی لفظ پڑھا اور بار بار اسے غلط پڑھا, اور میں تو فل بدی, مجھے سینکڑوں آیات قرآن کی زبانی یاد ہے, اور میں فل بدی پڑھتا ہوں, عربی لنگوسٹک کے لہجے میں پڑھتا ہوں. میرے درجوں ویڈیوز ہیں, قرآن کلاسز ہیں,
ان میں کہیں ایک کوئی زبر زیر کی غلطی ہو جائے اور اس کو پڑھ گئی اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں کہتا ہوں جی ضرور کہیں گے, اچھی بات ہے. جب آپ کہیں گے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا, لوگ دیکھ لیں گے اسے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. اور ایک مولوی یہاں تک کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں آپ یہ چڑھ گئے تو پھر وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا قرآن میں یہ غلط پڑھ رہا ہوگا. سرکار ہماری جتنی قرآن کلاسز اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے نیچے عربی لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے. اگر میں نے پرونونس بھی کہیں غلط کر دیا تو وہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ اس طریقے سے ہے. تو پرونونس ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتا تھا. ایون ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار جیسے کراس ریفرنسز کسی عالم دین کو بھی نہیں آتے تھے, حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے, لیکن کراس ریفرنس وہ اس طرح بیان کرتے تھے. متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے اکا دکا موقعوں کے سوا. 20 سال تک وہ بیان القرآن ریکارڈ کرواتے رہے. اس کے بعد فائنل انہوں نے 98 کے اندر وہ بیان القرآن فائنل ریکارڈ کرایا جو ویڈیو میں, اس میں بھی کئی جگہ زبر زیر کی غلطیاں ہیں, میں نے خود نوٹ کی ہیں, لیکن میں نے کبھی وہ کلپ کاٹ کے نہیں چلایا کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہ پورا قرآن مجہول بھی ہے. وہ ہے پڑھ دیتے ہیں ہی کو بعض جگہ پہ, تے پڑھ دیں گے تی کو, ٹھیک ہے, بو پڑھ دیں گے بو کو, ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ, لیکن یہ چیز میں ڈاکٹر اسرار کو میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا, تمہارے مرے بزرگوں میں زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا, کیونکہ تم لوگ قرآن پڑھ کے اپنے بابے ثابت کرتے رہو, ڈاکٹر اسرار لوگوں کو تو ہی سکھاتا رہا. ٹھیک ہے, تو تمہاری تفسیروں کا میں نے کیا کرنا ہے, کہ تم لوگ 50 جلدوں کی تفسیر لکھ کے مر جاؤ اور شرک ثابت کرتے رہو, تو میں تو اس کی تفسیر مانوں گا نا جس نے قرآن کو اسی طرح مانا جس طرح کہ نازل ہوا. تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوتا, اور اسی لیے یہ اس طرح کا علمی اعتراض میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے یا میں نے کسی کی اس طرح کی کوئی ویڈیو کاٹ کے اپلوڈ. حالانکہ مجھے ریئل ٹائم کے بڑے علماء جو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی جگہ غلطی نظر آتی ہے, 2-3 حدیثوں کو مکس کر جاتے ہیں. اب میں اس کو غلطی بنا کے پیش کروں, اس طرح نہیں. میں نے 1-2 دفعہ پکڑا, لیکن ساتھ ہی میں نے کہا یہ میں کوئی علمی اعتراض نہیں کر رہا, چونکہ ان کا دعویٰ ہے, ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں. میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ اعتراض بنتا ہے. مثلا ان کے پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جو انجینئر بھی ہیں, جن کے بارے میں کہتے ہیں اس طرح کے انجینئر کو ہم مانتے ہیں جو پیر بھی ہو عالم بھی ہو, اس نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ. میں نے کہا بخاری میں حدیث ہی نہیں ہے. اچھا, وہ مسلم میں. لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ میں کوئی علمی اعتراض نہیں کر رہا, چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انجینئر بھی ہیں پیر بھی ہیں تو دل کا حال بھی جانتے ہیں اور درس بخاری بھی دیتے ہیں, اور دی غلطی معاف نہیں ہوئے گی, انہوں پھر اس لیول پہ پکڑا جائے گا. علمی اعتراض نہیں, ایک جذباتی اعتراض ہے, چونکہ یہ خود دوسروں کے اوپر یہی کرتے ہیں نا اس طرح کے اعتراضات. تو اللہ کا شکر ہے, غلطی بتائیں, ہائی لائٹ کریں, انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہر وقت